औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। इससे पहले कि मैं ये वाक़या ही भूल जाऊँ, मैं आप सबके साथ जल्द से जल्द शेयर करना चाहती हूँ। एक बहन है हमारी जो कि काफ़ी टाइम से दरूद पाक पढ़ रही हैं और अभी माशाल्लाह से उनका तकरीबन 4 लाख से ऊपर हो चुका है। वो कहती हैं मैं मुख्तलिफ़ दरूद पाक पढ़ती हूँ, दरूद इब्राहीमी वो कहती हैं मैं रोज़ पढ़ने की कोशिश करती हूँ, साथ में दरूद रहमत वो पढ़ती हैं, दरूद खिज़री पढ़ती हैं, लेकिन ज़्यादा जो पढ़ रही हैं नज़र करम का दरूद पढ़ रही हैं और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पढ़ती हैं। वो कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा टीवी वगैरह में पहले इन्वॉल्व थी, उसके बाद दरूद पाक पढ़ते पढ़ते वो काफ़ी हद तक इन चीज़ों में कम हो गई थी, लेकिन उन्होंने ख़त्म नहीं किया था ये सब। तो वो कहती हैं कि मुझे जंक फूड खाने का भी शौक़ था, चिप्स वगैरह इन सब चीज़ों का भी। और वो कहती हैं कि मैंने अपने अंदर नोट किया कि दरूद पाक की जैसे जैसे मैंने तादाद बढ़ा रही थी, मैंने नोट किया कि मुझे एक दिन मैंने ड्रामा लगा के बैठी हुई थी और वो ड्रामा ऐसा था कि एक ऐसा ना तहज़ीबी ड्रामा भी नहीं था, बुरा भी दिखने को नहीं था ऐसा, लेकिन वो ड्रामा सास बहू के ऊपर था। और वो कहती हैं कि मैं वो देखने लगी तो कुछ ही देर, हार्डली मैंने कोई 10-15 मिनट ही देखा, उसके बाद मैंने बंद कर दिया। वो कहती हैं उसके बाद मैंने अपनी रूह में इतनी बेचैनी महसूस की, इतनी बेचैनी, मुझे लगा कि जैसे मेरा जितना सुकून है वो सारे का सारा ख़त्म हो चुका है। वो कहती हैं कि जब वो ड्रामा देख रही थी उसी टाइम वो चिप्स वगैरह और जूस वगैरह इस तरह की चीज़ें भी खा रही थी कि हमारे दीन में खाने को मना नहीं किया गया, लेकिन खाने की कसरत हो जाए, सोने की कसरत हो जाए, ज़्यादा बोलने की कसरत हो जाए, ये सारी चीज़ें जहर बन जाती हैं फिर। तो इसीलिए वो कहती हैं कि मैंने नोट किया कि मैं कितना खोखला महसूस कर रही थी अपने अंदर, जैसे कि मेरी रूह खुश्क हो गई हो। और वो कहती हैं कि मैं इतनी परेशान हुई कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मैं क्यों इतना बेचैन फील कर रही हूँ। वो कहती हैं नेगेटिव थॉट्स मेरे अंदर आना शुरू हो गई और वो लोग जिनके साथ मेरे पहले बुरे ख्यालात हैं, इनको मैं माफ़ कर चुकी थी, जिनको अब दरूद पाक की बरकत से वो मेरे सामने आते हैं तो मैं अच्छा उनके साथ सलूक करती हूँ। कहती मुझे उनकी वही थॉट्स वापस आना शुरू हो गई। कहती मैं बहुत परेशान हुई कि मेरे साथ क्या हो रहा है, वो लोग तो अभी यहाँ है भी नहीं, फिर भी मुझे क्यों उनके बारे में बुरे ख्यालात आ रहे हैं और ना उन्होंने अब मेरे साथ कुछ बुरा किया है। तो कहती इसी परेशानी में थी कि उन्होंने दरूद इब्राहीमी पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद वो कहती हैं कि उन्होंने दरूद पाक लिखना शुरू कर दिया। वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद पाक लिखती हैं और वो कहती हैं कि उन्होंने अपनी रूह के अंदर जैसे इनको कोई ग़ज़ा मिल गई हो, जैसे इनको सुकून एकदम आ गया हो, सारे बुरे ख्यालात जो उनको आ रहे थे लोगों के बारे में वो हटना शुरू हो गए। तो वो कहती हैं कि वो बहुत पुरसुकून फ़ील करने लग गई और यही वजह थी कि वो बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा फ़ील करना शुरू हो गई दरूद पाक के बाद। तो वो कहती हैं कि मैं आप सबसे भी यही कहूँगी कि देखें ये सारी चीज़ें हैं रूह की ग़ज़ा को ख़त्म करने वाली। तो वो कहती हैं कि जब भी कोई दरूद पाक की राह पे चल पड़ता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसके सारे गुनाह ख़त्म होते जाते हैं। देखें अगर आप ड्रामा वगैरह जो भी देखती हैं, मैं ये तो नहीं कह रही कि आप एकदम ख़त्म कर दें, क्योंकि बुरी आदतें हमारी काफ़ी टाइम से होती हैं, लेकिन ड्रामों में नामहरम लोग आते हैं जिनको देखना गलत है, ठीक है। तो इसी तरह हम अपने आप को जब आहिस्ता आहिस्ता ठीक करेंगे तो हम खुद ही ठीक होते, लेकिन हम खुद ठीक नहीं कर सकते। अगर आप बेबस से अपने को बुराई छोड़ना चाहते हैं, दरूद इब्राहीमी, दरूद पाक, पहले तो दरूद इब्राहीमी शुरू करें, कुछ ना सही तो 200 मरतबा ही दिन का पढ़ लें, आप बहुत सुकून फ़ील करेंगे। तो इनके वाक़े से हम सबको ही सबक मिलता है कि दरूद पाक हमारी रूह की ग़ज़ा है, अल्लाह का ज़िक्र हमारे रूह की ग़ज़ा है। तो इसीलिए अगर आप लोग अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखना चाहते हैं। और हाँ, एक और बात जो उन्होंने बताई वो ये, वो कहती हैं कि मुझे लगता था कि ड्रामे हो गए, मूवीज़ हो गई, ये सब इंटरटेनमेंट है, मूवी नाइट कर ली, मूवी देख ली, साथ में ये सारे चिप्स पापड़ जूस बोतलें रख के खाना शाना, ढेर सारा खाना खाने के बाद भी खा लिया और बहुत अच्छा फ़ील किया। वो कहती मैं समझती थी ये एक्साइटमेंट है, लेकिन अब वो कहती हैं कि ये मुझे एक्साइटमेंट नहीं लगती। और फिर मुझे एक शैतान ने एक और ख्याल दिया कि अगर हर वक्त ही तुम दरूद पाक पढ़ती रहोगी तो तुम्हारी ज़िंदगी में फ़न क्या रह जाएगा। और वो कहती हैं कि मैंने दरूद पाक ही पढ़ा और मेरी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने इतना मुझे सुकून दिया, इतना मुझे खुश रखा कि जितना ज़्यादा मैं दरूद पाक पढ़ती हूँ उतना ज़्यादा मेरी रूह खुश होती है, उतना ज़्यादा मुझे दिली खुशी मिलती है। वो खुशी जो मैं मूवीज़ देख के पाना चाह रही थी, जो मैं अपनी वो मूवी नाइट्स में पा रही थी कि मैं अच्छा चलो एंजॉय करूँगी, चलो मैं मूवी देखती हूँ, वो कहती है कि मैंने अभी इतना कम दरूद पाक पढ़ा है, लोगों ने इससे कसरत से पढ़ा है, पता नहीं वो किस मुकाम पर होंगे। तो अब इतने कम दरूद पाक पढ़ने से मेरी रूह की ग़ज़ा ही ये दरूद बन चुका है, मेरी रूह की ग़ज़ा ही अल्लाह से मैं चाहती हूँ मैं जुड़ जाऊँ बस। लेकिन वो कहती हैं कि ये मैंने एक्सपीरियंस किया कि ये ड्रामा जो मैंने 15 मिनट का देखा, और ड्रामे की पूरी एपिसोड भी वो कहती मैंने नहीं देखी,
اس نے میری روح کو اتنا بے چین کر دیا، اتنی نیگیٹو تھاٹس میرے پاس آنے لگ گئی. اور اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں کو اور بات ایڈ کرنا چاہتی ہوں. میں نے اپنے چینل پہ نا ایک ویڈیو لگائی تھی اپنے نفس کو کیسے قابو میں کریں. تو اس میں نے کہا تھا جب ہم نیگیٹو چیزوں کے پاس جاتے ہیں تو ہمارے نفس کے اوپر شیطان ایزیلی حاوی ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ جیسے ہم بچپن میں موویز میں دیکھتے تھے کہ ایک نیگیٹو ہیرو ہے، اس کا ولن ہے کوئی، اور اس کو جتنا زیادہ لوگ گندے کام کر رہے ہیں اتنا زیادہ اس کو طاقت مل رہی ہے. بالکل ویسے ہی شیطان کو بھی ایسے ہی طاقت ملتی ہے. جب ہم غلط کام کرتے ہیں وہ ہماری روح کے ایزیلی قریب آنے لگ جاتا ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ مسکنسیپشن ہے کہ جتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے اتنا زیادہ ہمارے اوپر آزمائشیں آئیں گی، اتنی زیادہ پریشانیاں آئیں گی، اور اتنا زیادہ شیطان ہمارا دشمن بن جائے گا. دیکھیں میں آپ کو 2 باتیں بتانا چاہتی ہوں. مسکنسیپشن میں نے اس لیے کہا شیطان آپ کا دشمن بنتا ہے، آپ پہ آزمائشیں ضرور آتی ہیں، لیکن جب آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، نماز اپنی پراپر رکھتے ہیں، تو جتنی آزمائشیں آپ کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں اس میں آپ کا چھوٹا سا ٹیسٹ ہوتا ہے. آپ کو اس میں ثابت قدم رہنا ہوتا ہے، اور یہ نمازوں اور درود سے ہی ہم ثابت قدم رہ سکتے ہیں، ہم خود نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے گناہ ختم ہوتے ہیں. ایسے ہی ہم گندگی لے کے اپنے گناہوں کی لے کے تو اللہ کے دربار میں نہیں جا سکتے، اللہ کی نگری پر نہیں چل سکتے. اس پہ چلنے کے لیے ہمارے گناہوں کا معاف ہونا ضروری ہے، تو ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. دوسری بات آ گئی، اور ایسے معاف ہوتے ہیں، ایسی آزمائشیں بھی آتی ہیں. ہم درود پاک جب پڑھتے ہیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ آزمائش آئی. جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں ایک سین آیا نا اور وہ گزر کے چلا گیا. جیسے آپ گاڑی پہ ٹریول کر رہے ہیں، بس پہ ٹریول کر رہے ہیں، کچھ آئی کوئی ایسا کوئی پہاڑی علاقہ آیا، تھوڑی دیر گزر گیا. اس طرح ہی بالکل ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی آزمائش آتی ہے وہ ایسے ہی گزر جاتی ہے. اگر آپ نے درود پاک کا رستہ اپنایا ہوا ہے، ذکر الہی کا رستہ اپنایا ہوا ہے، نماز قرآن اپنایا ہوا ہے. اور لاسٹ بار جو میں نے کہا کہ شیطان آپ کا دشمن بن جاتا ہے، 100% بن جاتا ہے. لیکن جب آپ درود پاک وغیرہ سب پڑھتے ہیں تو آپ کی دیکھیں جب آپ نیکی کے رستے پہ چلتے ہیں تو آپ کو اپنا آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ سب چیزوں کو، درود پاک کو، قرآن کو، نماز کو پابندی اور کرنی پڑ جاتی ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ شیطان آپ کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا. وہ بہت دفعہ وار کرتا ہے آپ پہ، بہت دفعہ. ویسے تو ہمارا کھلا دشمن ہے، بہت دفعہ وار کرتا ہے آپ پہ، لیکن اس کے سارے وار ناکام ہو جاتے ہیں. وہ ہم پہ کوئی پاور نہیں تب رکھ سکتا جب الحمدللہ ہم درود پاک اور اللہ تعالیٰ کا رستہ نہ چھوڑے. وہ کب پاور رکھتا ہے میں بتاؤں آپ کو؟ وہ تب پاور رکھتا ہے جب آپ نیکی کے رستے پہ چلتے چلتے تھوڑا سا لیفٹ مڑ جاتے ہیں اپنے کسی ایسے کام کی طرف جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوتا ہے. اسی طرح ایک چھوٹا سا اور واقعہ بس شیئر کرنا چاہوں گی. ایک بہن کہتی ہیں کہ جب ان کی نماز قضا ہوتی تھی فجر کی تو وہ کہتی تھی کہ کیا ایسا میں نے گناہ کیا کہ مجھے سجدے کی توفیق نہیں ملی. تو وہ کہتی ہیں اکثر اوقات میرے بڑے بڑے گناہ ہوتے تھے، لیکن ایک دفعہ میں نے 5 منٹ کے لیے ہارڈلی اپنے سسرال والوں کی غیبت کر لی، اپنے گھر والوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ. اور وہ کہتی ہیں اگلے دن میری فجر قضا ہو گئی تو میں نے 2 منٹ کے لیے اپنے دل میں خیال کیا کہ یا اللہ پہلے بڑے بڑے گناہ تھے، جب وہ ختم ہوئے تو فجر ملنا شروع ہوگی. آج میرے اکارڈنگ، دنیا کے اکارڈنگ نا ہمیں غیبت چھوٹا گناہ لگتا ہے. تو وہ کہتی تھی میرے اکارڈنگ مجھے لگا کہ میں نے غیبت چھوٹا سا گناہ کیا ہے. پھر مجھے خیال آیا کہ غیبت کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے قوموں کو عذاب دیا ہے، تو جن کو ہم چھوٹے گناہ سمجھ رہے ہیں وہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں. اور وہ کہتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے پہ پھر آپ کی آتے ہیں نا تو یہ بھی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے احساس بھی دلایا کہ اچھا یہ گناہ تھا تمہارا، یہ غیبت کی تم نے جس کی وجہ سے تمہاری فجر قضا ہوگی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے، دنیا میں ہی دے رہا ہے کہ ہم ان سے معافی مانگ لیں اور اپنے رستے کو سیدھا کر لیں. اسی لیے وہ کہتی ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور میں نے دیکھا کہ میرے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی آہستہ آہستہ ہٹنا شروع ہو گئے. میں غیبت سے بھی ہٹ گئی، میں جھوٹ سے بھی ہٹنے لگ گئی. تو جب اللہ کے آپ قریب ہونے لگ جاتے ہیں نا تو آپ کو قریب ہونے کے لیے سب سے پہلے اپنے درود پاک، اپنی عبادات، ان سب کو اسٹرانگ کرنا چاہیے تاکہ شیطان کا وار ناکام جائے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ شیطان کا وار ناکام جائے تو اس کے لیے آپ کو اپنے گناہوں کو کم کرنا پڑے گا. اور آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں، ایکسپیرینس سے بتا دوں، لوگوں کے ایکسپیرینس سے بتا دوں. آپ بہت کوشش کی ہے میں نے بھی اور لوگوں نے بھی کہ ہم گناہ چھوڑ دیں، لیکن آپ کے گناہ تب تک نہیں چھوڑ پاتے جب تک آپ کے پاس ایک ایسی طاقت نہ ہو جو آپ کو روکے. اور وہ طاقت میں نے درود پاک میں دیکھی ہے، وہ طاقت میں نے قرآن میں دیکھی ہے، وہ طاقت میں نے، اور وہ کہتے ہیں نا فاسٹ کام کرنے والی طاقت، وہ فاسٹ کام کرنے والی طاقت درود پاک ہے. قرآن پاک بھی ہے، آپ نے چھوڑنا نہیں ہے ان 3 چیزوں کو، نماز، قرآن اور درود پاک. یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں. ذکر اذکار اللہ تعالیٰ کا. اب آپ درود پاک ہینڈل کر کے دیکھیں صرف اپنی لائف میں. ابھی آپ اتنا کچھ بے شک اگر نہیں کر پا رہے ایڈ، آپ صرف درود پاک ایڈ کر کے دیکھیں، یہ ساری چیزیں آپ کی لائف میں ایڈ ہو جائیں گی، سب کچھ ایڈ ہو جائے گا. اور میں اس ٹائم 1 گھنٹے کی ویڈیو بنا دوں جتنا میں اس ٹائم اس ٹاپک کو ڈسکس کرنا چاہتی ہوں، تاکہ اگر آپ لوگوں کے خدشات ہیں وہ ختم ہوں. کوئی کامنٹس میں آپ لوگوں نے بات پوچھنی ہے، کوئی مجبوری، کوئی پریشانی ہے، کامنٹ سیکشن میں پوچھیں. میں آپ لوگوں کو بہت ساری ٹپس دے سکتی ہوں. کہ سب سے پہلے ایک بات بتاؤں، کامنٹس شاید کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. آپ درود پاک کو اپنے
ہاتھ میں رکھ لیں بس. اب درود پاک کے اوپر چل کے دیکھیں, اتنی آسانیاں ہوں گی آپ کی زندگی میں, اتنی آسانیاں ہوں گی, آپ سارے کے ساری چیزوں پہ آ جائیں گے. کبھی اگر آپ کو لگے نا کوئی چیز آپ سے نہیں ہو پا رہی, جیسے ایک انسان تھا وہ کہتا ہے میں درود پاک کی طرف گیا تو اس نے سارے اس کی لائف میں قرآن, نماز, سب کچھ ایڈ ہو گیا, سب کچھ. تو آپ درود پاک پکڑ لیں بس, درود ابراہیمی کوشش کریں 100 دفعہ 200 دفعہ, سپیڈ زیادہ ہے تو ڈیلی کا 1000 ختم کریں, ساتھ میں کوئی بھی چھوٹا درود شریف پکڑ لیں جو آپ کو اچھا لگے. اور نظر کرم درود پاک کے تو بہت 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 سبحان اللہ بہت فائدے ہیں. یہ تو ایسا درود ہے جو کہ آپ کو کیا میں کہوں ایک دن میں ہی رزلٹ دے دیتا ہے, آپ کے سامنے ایک دن میں رزلٹ آنے لگ جاتے ہیں. حالانکہ ہم درود پاک سے رزلٹ مانگنے والے کوئی نہیں ہوتے, چیلنج کرنے والے کوئی نہیں ہوتے, یہی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کو درود مل رہا ہے. سو آئی ہوپ کہ اس کے ساتھ میں ویڈیو اینڈ کرتی ہوں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے اچھا کرے. نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.